بسم اللہ الرحمن الرحیم نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم 36ویں فصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت۔ اب چند روایات ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ عنہ کی ایک ام ولد باندی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی۔ وہ اس باندی کو بہت منع کرتے مگر وہ باز نہ آتی۔ ایک رات اس نے اسی قسم کی بکواس شروع کی تو نابینا صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک چھری سے اس باندی کو قتل کر دیا۔ صبح کو تحقیق ہوئی تو نابینا صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے قتل کرنے کا اقرار کر لیا اور سارا ماجرا عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب گواہ رہو کہ اس باندی کا خون رائگاں ہے، یعنی ان نابینا صحابی رضی اللہ عنہ سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ فائدہ اس حدیث مبارکہ سے ان نابینا صحابی رضی اللہ عنہ کے جوش محبت اور ادب کا اظہار ہوتا ہے۔ اس بات سے احناف کے اس مسئلے پر شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ذمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالم گلوچ کرے تو احناف کے نزدیک وہ بدستور ذمی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری ختم نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو قتل کرنا ہی جائز نہ ہو۔ اس کو یقیناً قتل کیا جائے گا، لیکن یہ قتل سیاستاً اور زجراً ہے، کیونکہ علی الاعلان ایسے کلمات کہنا اس کافر کے مذہب میں بھی جائز نہیں، پھر بار بار ایسا کہنا اس کی سرکشی اور اسلام کی توہین کی دلیل ہے، لہذا بلا شبہ اسے قتل کیا جائے گا۔ دوسری روایت ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ مکہ کا سردار عروہ بن مسعود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے بعد مکہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کا حال بیان کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، خدا کی قسم میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن قسم بخدا میں نے کسی بادشاہ کے ساتھیوں کو اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی کرتے ہیں۔ قسم بخدا جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کے ساتھی اسے نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پہنچتی ہے اور وہ اس لعاب کو اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے۔ جب وہ انہیں کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ گویا وضو کا پانی لینے کے لیے وہ ابھی آپس میں لڑ پڑیں گے۔ جب وہ کلام فرماتے ہیں تو ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی آوازوں کو ان کے سامنے پست کر لیتے ہیں اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم ان کی طرف تیز نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ فائدہ اس حدیث مبارکہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ادب کی جو کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔